کوفے میں شبیر و شابر رو رہے ہیں. سلامتی امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات. ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو، ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو. تیغ اجل سے مارا کیوں بے خطا علی کو. جبریل کی صدایوں عرش بری سے آئی، مارا گیا خدا کے گھر میں نبی کا بھائی. روتے ہیں خلد میں اب خیر الورا علی کو، روتے ہیں خلد میں اب خیر الورا علی کو. حسرت سے دیکھتے ہیں صورت حسن کی حیدر، باندھو امام کس کر کہتے ہیں سر پکڑ کر، کرتا ہے اب مقدر تم سے جدا علی کو، کرتا ہے اب مقدر تم سے جدا علی کو. کلثوم کا عالم ہے، شبیر کا بھی غم ہے، زینب کو دیکھ کر بھی مولا کی آنکھ نم ہے. یاد آ رہی ہے اس دور کرب و بلا علی کو، یاد آ رہی ہے اس دور کرب و بلا علی کو. ملزم کو سامنے جب لے کر علی کے آئے، بولے اس کو حیدر کیوں ظلم تو نے ڈھائے، مارا ہے تو نے ظالم کیوں بے خطا علی کو، مارا ہے تو نے ظالم کیوں بے خطا علی کو. ہے تر بدر لہو سے رنگی مسلح سارا، تھامے ہے سر کو مولا بہتا ہے خون کا دھارا، بہنے سے خون کے ہر دم غشا گیا علی کو، بہنے سے خون کے ہر دم غش آ گیا علی کو. گھر سے جنازہ نکلا کوفے میں گل ہے برپا، بے وارثوں کے والی آواز یہ ہے پیدا، مومن ہر ایک کنبہ روتا رہا علی کو، مومن ہر ایک کنبہ روتا رہا علی کو. ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا علی کو. فاتحہ.
سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے ودائے حضرت قضاء مسجد کوفہ میں ہے ستون کعبہ کسی نے جزلی قاتل کو اپنے دم افطار بھی شربات دیا ہے علی ایسا سخی تاوان درگاہ گلا گلا شبیر کا پیاسا پکڑ کر ابن ملجم کو جلائے کہا اصحاب نے اب حکم کیا ہے بشفقات پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری ہے یا تیری قطع ہے کیا یہی احسان کا یہی احسان کا شب ضربت حیدر بس کھولتے روزہ کمر باندھے جل پر اس شب تھے کبھی سین میں گئے حجر کے اندر ہم کا قربان حیدر کے سوارے فردوس چلے جاگو جاگو شب والآمد راتوں کا مہمان تمہارا تر دیکھو گے کل خون سے ریش رخ زیبا برسے گا لہو 3 دن افراد سے ہر جائے ایسا ویسا تم کے دن روئیں گے شبر سے لپاٹ کر روئے گا سن باجے سون روک کا واسرت و دردار کیا بیٹی آپ صبر کرے آپ کو بات
کس طرح یقین تم کو ہوا اپنے اجل کا فرمایا جیسا دو روز دنیا میں بس وقت ہمارا ہر گھر میں سدائے ہر گھر میں سدائے کلائے کل روتے ہوئے آئے گیا حالت میرے غم میں نہ بجاؤ گے کسی کے کل آئے گیا شیاب سے کھولیں گے لے حرام بے زہرا کی صدائی کفن پائیں گے زینب سے روایت کی تھی 4 گھڑی رات مشتاق خزا گھر سے چلے سید قوزات تسبیح بکف جمع ہوئے جوڑ فسادہ ماشن آزادی گلدستاؤں دسے ضرب راز ہمیشہ یا رب رے دنیا میں آواز بعد اذان کان میں آواز آئے ایسے اس نوع سے آگاہ ہوئی سارے خدائی تیروں پانوے جنت سے نبی پاک دامانے کفانا سر پیٹ مسجد میں حسین حسان بابا کلو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں بہنے کے لیے من کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بتایا شب نہ بجھا دے رونا یہ ہے جوان خاندوں کا جوائے گا پیارے کوئی تیرا لاشا نہ فاتحہ محمد آل محمد علی کی مدح کرتا ہوں یہی کہاں باقی ہے کی وجہ سے دنیا میں میرا نام اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام زمین جب تک ہے جب تک چرخی ہے نیلی فام باقی ہے فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام
تیرا آغاز کیا تھا و تو جانے خدا جانے مگر اپنی نگاہ میں تیرا مگر اپنی نگاہ میں تیرا انجام علی کے ساتھ حقے اور علی بھی ساتھ ہے حق خدا کا نام جب تک ہے خدا کا نام جب تک ہے صدقے غلام تیری مصیبت کے عالی اے جانشی جناب رسالت کے عالی قربان لہوں بھری تیری صورت کے عالی ایام یہ تیری شہادت ایام یہ تیری شہادت یہ ظلم بے جہتی ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے در پا لگی کیا تلوار تیرے در پا لگی کیا شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا دقات پر بھاگا جو ابن ملجم ملون و بصیر پکڑاؤں سے لکھے محبوب پکڑاؤں سے لکھے محبوب لائے جو ہاتھ مان کے مولا کے سامنے قاتل پا مسکرا کے نظر کی قاتل پا مسکرا کے نظر کی فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا کیا میں برائی مانتا ہے رویا جو سر جھکا کے تو مولا رویا جو سر جھکا کے تو مولا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل ہے باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل ہے جب بھی سوی کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے ہے بیتاب فاقی مین پا گزرے گی کیا آج کی بھی شام اچھا وقتوں میں یہ ابد بے قرار کھانا نکلا گے صبرو کھانا نکلا گے صبرو بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے گر فرمائے سے اٹھ گیا مجبور ہے پدر
پانی بھی اول سے اترتا نہیں، پسر دعوت علی کی آجے گھر میں لا کے روزہ کھلے گا تارے سالہ، روزہ کھلے گا تارے سالہ بنا کے فاتحہ. کرتے تھے جو شیبار مانی شر بار بار کعب جاتی تھی سلامی خبر حیدر، کعب جاتی تھی سلامی خبر حیدر، پرچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار ماں نکل آتے تھے خیمے سے تڑپ کر، ماں نکل آتے تھے خیمے سے تڑپ کر، مانو کہتی تھی کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں پیاسے اب کیا پیاسے اب کیا شامیان شم کی اللہ نے سنگیت نے مات دلال مات دلال کو کے پتا جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک اڑے بھائی دنی ربیخنا وہ نور دے دو بلے رونے والے دو بلے رونے والے ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشکیاں بہانے کو رہ گئے اتنا پیری میں آٹو کھانے کو رہ گئے بیٹا کہاں خبر جو زمین خالے لانے اتنا نہیں کوئی کے گرو عباس نامدار ترائی سے اٹھ گیا
بھگتا ہے قلب جرے سب جگر کے گھاؤ سر کو میری ذرا پنجو پانی کہیں سے پار چلتے ہوئے مسافر سے ملتا جا غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میرے آگے دیکھو نا بے کا خدا کرے میری طرح آگے دیکھو نا بے کا خدا کرے چلایا فوج کو پسر سادے نہ بکا لوگ لو سین کو سو مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دو غال باندھے آئے کمادہ دس ہزار جید افغانوں میں دیکھوں میں بھالوں میں گر گئے بیگت زین والوں میں گر گئے بیگت زین والوں میں گر گئے فضانے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خدا دے کا کٹا ہے تن سے سال بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے ناگر خیمے سے نکلے بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تاج حضرت زینب کے بہن سے گر گر کے گر گر کے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی طرح سونے کی جاؤ سے پائیے کی طرح راستہ دیا زمین کے فلک کی ستائیوں میں اپنے پیارے بھائی شیخ کڑھانے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برے نہ پا دے گا میں نے کٹے ہوئے آنکھوں بہادر گری میں تے مرتضی غم سے کلیجہ بھر گیا زہرا کی جائیں کا اٹھی تو دے کر اٹھی تو دے کر صلوات مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جبھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھرائے سلام ایسا پڑھوں گا دل بھرائے زمین کربلا کیا
پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر ہے تجھ میں آج تک میں محفوظ سرمایہ پیمبر کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم دارا خیر بھائی بازو برابر علم دارا خیر بھائی بازو برابر لبے دریا علم دار بھی کام آ گیا کر بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر آج جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں شکل میرا بنی تے شکل میرا بنی تے شادت بولو اس کو امام دو جا کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں شبیر تیغوں کے سائے میں شبیر ازا کہ زینت عرش بری خاک پاک افتادہ ہے نہ بچھو ناغنا مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر قنجلیے بالی پاک استادہ ہے کوئی نہیں کہتا کہ کوئی تینا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے سجدے سجنے کا ادھر قبلہ دکھاتا ہے نیت زبادہ شمارے نیت زبادہ شمع لئی کر کنجرے ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن وہ سگاہے نبوی کاٹوں میں اب یا گردن بولے شہ جس پہ تو راضی ہو نہیں جائے سکان حلق یہ نبی ہے حلق یہ حلق نبی یہ بدن کا بدن دیکھ سنگے ہر کھورے جنا آتی ہے اب
ابھی تو ذبح نہ کرنا ابھی تو ذبح نہ کرنا ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمرہائے برادر نہ رہا اب خبر آپ نے لیا کہ جب گئے ایک میں وہ سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے وہ سگائے نبوی وہ سگائے نبوی ابا گفتگو مادرو فرزان میں ہوتی تھی یہ روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت سے شاہ آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ خیر جلات پکی شان حسنات شمرے میں پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہد بولے شہد دیکھ لے دروازے بولے شہد دیکھ لے دروازے زینب وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹی پیٹی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراتوں سے چلے آئے گی باہر زینب رو سکنے کی نہیں پر میرا روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب حلقے کو آپ کے بے خوف قطع کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی ایک خنجر سے بہن بھائی ایک خنجر سے بہن بھائی آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پا زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے آستے
آستی الٹی ہے کیوں کیا اسے پالا تھا کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ تہذیب میرے بچے کو نہ تہذیب میرے بچے کو نہ تہذیب کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الكفار والمشرکین قاطع الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله الخائمة أذن الله الوعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الساخب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں، اسی موضوع کے ذیل میں جو ہمارا بنیادی موضوع ہے ولایت مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی سے مربوط جو رخ اور زاویے ممکن ہو سکتے ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس رہتی ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ زحمت نہیں رہتی،
لیکن یہ کہ اب تک ہم نے جو گفتگو کی جس میں مختلف زاویوں کو پیش نظر رکھا گیا، آج میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات آپ کے گوش گزار کروں کہ ولایت ایک عقیدہ ضرور ہے، مگر اس سے مربوط بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ان پر جو ولایت علی کو مانتے ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ولایت کا اقرار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اقرار ولایت علی کر لیا، اس کے بعد اپنی من مانی زندگی میں آپ کام انجام دیں، اپنی مرضی سے آپ جو چاہے کریں، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جس کی ولایت کا آپ نے اقرار کیا ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، یہ اقرار ولایت علی کا حاصل ہوگا، ورنہ آپ کا اقرار کرنا جو ہے وہ لا حاصل ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کئی رخ ہیں، کئی زاویے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کے لیے اپنے گھر سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو پہلے اپنے گھر پہ نگاہ ڈالیں۔ جب انسان اپنے گھر میں عدل و انصاف سے کام لے گا تو پھر معاشرے میں بھی عدل و انصاف سے کام لے سکے گا۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان دوہری زندگی گزارتا ہے، ایک زندگی گھر کی ہوتی ہے، بالکل مختلف شخصیت ہوتی ہے گھر میں، اور گھر کے باہر ایک اور شخصیت ہوتی ہے۔ ہوتا تو ایک ہی انسان ہے مگر شخصیت ہی بدل جاتی ہے۔ اب گھر کے باہر وہ اپنے آپ کو ایسے پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والے، ملنے والے، ملاقات کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ارے کیا بہترین انسان ہے، کیا اچھا آدمی ہے، اس کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، اتنے اچھی انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ وہی شخص جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اہل خانہ پہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، بچے سہم جاتے ہیں، شریک حیات خوف میں آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کب کیا کر بیٹھے، کیا کہہ دے۔ یہ ہے نا ایسا، ایک میں آپ کو کوئی کتابی بات نہیں بتا رہا ہوں، کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، حقیقت، زندگی کی حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں عدل و انصاف سے کام لیں گے اور وہ باتوں پر عمل کریں گے جن پر صاحب ولایت نے آپ پہ اصرار کیا ہے کہ یہ کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب جیسے دن گزار دیا آپ نے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ بڑی تفصیل ہو جائے گی، نمازیں تو آپ نے پڑھ لی، رمضان کا زمانہ ہے، روزہ بھی آپ نے رکھ لیا، رات میں سونے سے پہلے 5 منٹ کم سے کم اپنی ذات کو دیں۔ ویسے آپ دن بھر اپنے لیے ہی کرتے ہیں جو بھی کرنا ہے، اور فرق، بڑا واضح فرق مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انسان اور حیوان کا بتلایا ہے، الگ الگ انداز سے بتلایا سوال کرنے والوں کے۔ کسی نے سوال کیا یا علی انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ تو مولا نے کہا جو اپنے لیے جیتا ہے وہ حیوان ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ ایک رخ بتایا علی نے، ویسے اور بہت سی باتیں ہیں۔ تو رات میں سونے سے پہلے جائزہ لیں کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا، کیا کیا کام، ان میں کہیں کوئی کام ایسا تو نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی انسان کا دل دکھ گیا ہو کسی کو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کی پوری ریاضتیں جو ہے نا وہ بیکار ہو جائیں گی دن بھر کی۔ اگر آپ سے بات انسان کی ہے، رشتہ داروں کی، چاہنے والوں کی نہیں، انسان کو، کسی بھی انسان کو آپ کی مصروفیت اور آپ کے اعمال ایسے ہونے چاہیے
کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ میں آپ کو اخلاقی درس نہیں دے رہا ہوں، کہ میں ولایت کا لازمہ بتلا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں، علی کا غلام، علی کا چاہنے والا، علی کا محب اپنے کو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہے، ورنہ آپ کا دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح معاشرے میں بھی اب بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو بات خیر خیرات کی، داد و دہشت کی ہوتی ہے، جن کے پاس ہے مولا انہیں اور عطا کرے، جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کو سہولتیں ہوں، مولا ان کو ان کی آرزویں تمنائیں پوری کریں، ہوتا ہے۔ اصول جو ہمارے پاس بتایا گیا، انسان سمجھتا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ مال ہے جو اس کی اپنی ضروریات کے بعد، جیسے ہمارے پاس طریقہ ہے کہ خمس کا سال بھر کا حساب کر کے جو پیسہ ضروری بالکل جو ہوتی ہیں اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس پہ خمس نکالنا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس اگر بچا، آپ نے چاہا کہ بھئی میں اس کام کو، اس جو پیسے میرے پاس بچے ہیں اس کو بہترین امر میں استعمال کروں، تو عمومی طور پر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اس کو کسی مذہبی کام میں شریک کر دیا جائے۔ کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر میں عطیہ دے دیا جائے، کہیں عزاخانے کی تعمیر ہو رہی ہے، عزاخانے میں دے، یہ بات ذہن میں آتی ہے نا کہ پہلے یہی خیال، ارے پہلے اللہ کے گھر کو دیا جائے، پہلے جو ہے عاشور خانے کو دیا جائے۔ اب کچھ لوگ پرخلوص ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، رسید بھی نہیں لیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ڈونرز میں ہمارا نام آئے، ہے نا، تو یہ نیت سے اگر آپ نے دے دیا تو آپ کا وہ پیسہ بھی گیا اور آپ کو اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ خلوص ہونا چاہیے، برائے اللہ کیا جائے جو بھی کام کیا جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے ہم مسجد عاشور خانے کو دیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا نمبر سب سے آخری ہے، ہم اللہ کے گھر کا سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ کے پہلے دے۔ معصوم نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ سب سے پہلے افضل رکھا ہے، نمبر 1 2 3 نہیں، افضل ترین کام یہ ہے، اگر تمہارے پاس کچھ مال ہے سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھو گھر میں اپنے، کیا ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا ان کو احتیاج ہے کسی چیز کی، جاؤ ان کے پاس جا کے ان سے معروضہ کرو، پوچھو ان سے کہ آپ کو کوئی چیز کی حاجت ہے، اگر ہے تو وہ پوری کرو، وہ افضل ہے۔ ماں باپ کی حاجت پوری کرنے کے بعد اب دوسری منزل، اس کے بعد فضیلت کس کی ہے، یہ تو سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد اہل و عیال، اپنی شریک حیات سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، کوئی ان کی ناجائز خواہش کی بات نہیں ہو رہی ہے، ضرورت کی بات ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے آپ کی اہلیہ کو کسی چیز کی حاجت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، وہ پورا کرو۔ اس کے بعد یہ افضل ہو گیا۔ دوسری منزل، تیسری منزل فضیلت کی یہ ہے کہ اب آپ نے ماں باپ کا بھی فرض کر دیا، اہل و عیال کا بھی، اب آپ کو افراد خاندان میں دیکھنا، قریبی رشتہ داروں میں، جیسے بہن ہیں، بھائیاں ہیں، بہنیں ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ان میں نظر ڈالو، غور کرو، بھئی کس کے پاس کیا گزر رہی ہے، کس کے گھر میں کیا حالات ہیں، کھانے کا کوئی مسئلہ ہے، کپڑے کا مسئلہ ہے، بچوں کے اسکول کی فیس کا مسئلہ، جو بھی ہے، تو آپ خاندان میں بھی آپ نے دیکھ لیا، جن کو کرنا تھا آپ نے کر لیا، پھر کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں آپ کے پاس، تو اب آپ افراد قوم میں دیکھو، برادران ایمانی میں نظر ڈالو کہ ان میں سے کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے،
ضرورت کی بات ہے، خواہشات کی اس بات نہیں ہے، اگر ہے تو ان کو آپ پورا کریں، دیکھیں، تلاش کریں، اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کچھ رہ جاتا ہے تو وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، مسجد میں یا عاشور خانے کی کوئی بھی چیز، مطلب جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہو، ہمارے دین سے ہو، تو اس کا جو فضیلت ہے وہ آخری ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو تقاضۂ ولایت علی کو پورا کرتی ہیں، اگر یہ پورا، یہ حقوق کہتے ہیں، حقوق والدین، حقوق اہل و عیال، حقوق اولاد، حقوق العباد۔ دیکھیے مولا کا قول ہے، اس کی ذمہ داری ہم کیسے، جو مولا نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہم اس میں کوئی حرف زنی کر ہی نہیں سکتے۔ مولا نے نہ مذہب بتلایا، نہ دین، نہ مسلک۔ مولا نے کہا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے اور تم پیٹ بھر کھا کے سوتے ہو تو جواب دے تم ہوں گے اللہ کو، چاہے کوئی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، کوئی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ حقوق ہمسایہ ہیں، اس کے بعد حقوق العباد کی منزل آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم کو صرف دعویٰ نہیں کرنا ہے علی سے محبت کا، بلکہ اپنے عمل سے دلیل دینا ہے کہ ہم علی والے ہیں، اور علی والے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ گھر میں زیادتی کر رہے ہیں، شریک حیات پہ ظلم کر رہے ہیں، بچوں پہ زیادتی کر رہے ہیں، پھر دعویٰ کر رہے ہیں آپ۔ تو ہمارے سامنے تو اہل بیت کے گھرانے کی پوری مثال موجود ہے نا۔ اب میں بہت جامع کر کے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے گھروں میں صبح داخل ہوتی ہے تو یہ صبح کیسے داخل ہو؟ ایک زمانہ تھا، ابھی بھی کچھ گھروں میں، میں نہیں کہتا اس بات کو، لیکن بہرحال زمانہ بہت تیزی سے بدل گیا، کیا کس طرح کی حالت ہو۔ میرا یہ اصرار رہتا ہے، معروضہ رہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں صبح ایسے آئے جیسے اہل بیت کے گھروں میں آتی تھی، یعنی صبح جب آئے تو گھر کا ہر فرد نماز صبح کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو نماز شب بھی پڑھے۔ نماز شب کی بڑی فضیلت ہے، یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ ان کے چہروں کو نورانی کر دیتا ہے۔ روز محشر جب ان کے چہرے اور لوگوں کے چہروں سے زیادہ چمکیں گے، نورانی ہوں گے، پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یہ ان کے چہرے اتنے نورانی کیوں ہیں، تو جواب آئے گا کہ یہ نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ تو صبح ایسے داخل ہو، شام بھی ایسے ہی ہو۔ تہذیب بتلائی گئی ہے ہمیں۔ یہ دیکھیے تہذیب الاسلام، حضرت عباس قمی پر روزگار کے درجات اعلیٰ ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائیں، ہمارے لیے ائمہ کے ارشادات کی روشنی میں ہماری پوری زندگی کو مرتب کر کے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اس سے بڑا احسان ہم پہ کیا ہوگا؟ ہم کو صرف کتاب کھول کے دیکھنا ہے، اگر وہ بھی نہ کریں تو پھر ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ تہذیب الاسلام، تو اس میں ہر لمحے کا ذکر ہے۔ تو ایک تہذیب ہمارے پاس رہی ہے خدامت سے، اس کی گواہی آپ حضرات بھی دیں گے۔ جب صبح ہوتی پورے گھر والے، جب اب آج کل کی دنیا تو بالکل ہی الگ ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، باپ کو خبر نہیں ہے کہ بیٹا کب اٹھتا ہے، کب جاتا ہے، اولاد کو خبر نہیں ہے کہ باپ کب اٹھ کے کب کام کے لیے جاتا ہے۔ مگر ایک زمانہ تھا کہ جہاں سب ایک ساتھ اٹھا کرتے تھے، ایک ساتھ صبح کے ناشتے پر موجود رہتے تھے۔ تو تہذیب یہ تھی کہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ اپنے سے بڑوں کو سلام کرتا جائے صبح۔ پہلے تو نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے سلام اپنے وقت کے امام کو کرنا ہے۔ آپ بستر سے اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ قبلہ رخ ہو کر اپنے وقت کے امام کو سلام کریں، اس کے بعد گھر کے بزرگوں کو۔ بہرحال میں تہذیب بتایا، تہذیب تھی ایک زمانے میں،
شام ہوتی تو اس زمانے میں ایسے ہی گھر ہوتے تھے، دن میں اجالا ہوتا تھا، دن میں روشنیوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج کے گھر ایسے ہیں کہ اگر دن میں روشنی نہ کی جائے، بلب ٹیوب نہ جلائے جائیں تو دن بھی اندھیرا ہو جاتا ہے ہمارا، تو ہے نا، ایسے گھر ہیں روشنی نہیں آتی ہے۔ وہ دور تھا جب مغرب کا وقت آتا، سر مغرب، تو گھروں میں روشنیاں کی جاتی تھی۔ جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو چراغ جلائے جاتے تھے۔ وہ کیا خنک جو ہے نور اور روشنی ہوتی تھی، اس کا اب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب آج کی روشنیاں جو ہے وہ چپتی ہوئی روشنیاں ہیں۔ بہرحال تو اب میں وہ دور کی بات کروں، بہت پرانا نہیں، بہرحال اندھیرا ہوتے ہی جب ہم روشنی کرتے تو بچوں کو بٹھا کر گھر کے بڑے یہ سمجھاتے کہ پہلے دعا پڑھو چراغوں، مسجدوں، محراب و منبر، صلوات ارشاد فرمائیں آپ۔ معروضہ میں یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے گھروں میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، کتنے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اصولاً تو یہ ہے کہ ہر گھر میں یہ دعا پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ برکتیں ہیں۔ شام ہوتے ہوتے اگر آپ محمد و آل محمد کا تذکرہ کریں گے تو وہ شام آپ کے گھر میں رحمتیں لے کر آئے گی نا، اللہ کی نعمتیں لے کر آئے گی۔ اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھئی یہ شام کب ہو رہی ہے، رات کب ہو رہی ہے، دن کا پتہ ہی نہیں، سورج کب نکل رہا ہے، کب غروب ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پھر میں یہی معروضہ کروں، اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ یہی حقیقت میں ولایت علی کا ماننا ہے، یہی ماننا ہے، یہ نہ کر کے دعویٰ کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو محبت مولا کائنات اس قدر طاقتور اور اس قدر قوت کی بات ہے ولایت علی، کہ جس سے ہر لمحہ ہر قدم آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ ہے، مفید ہے آپ کے لیے، ہر لمحہ رحمت ہے آپ کے لیے، ہر لمحہ نعمت ہے آپ کے لیے۔ یہ جو باتیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہی در حقیقت اقرار ولایت کا حاصل ہے، ورنہ کوئی معنی۔ اب دعویٰ محبت کے ساتھ یہی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تقاضائے فطرت ہے کہ جس سے محبت ہے اگر وہ دکھ زدہ ہے تو ہم بھی دکھ زدہ ہو جائیں، اگر وہ خوش ہے تو ہم بھی خوش ہو جائیں، یہ تقاضا فطرت ہے۔ اور اسی فطرت کی بنیاد پر اللہ نے اہل بیت سے محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ اب اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے تو ہم خوشی کا اظہار کریں، اہل بیت کے گھر میں اگر غم کا ماحول ہے تو پھر ہم غم کا اظہار کریں۔ یہی سلسلہ گزشتہ چند دنوں سے جاری ہے۔ اہل بیت کے گھرانے میں بڑے غم کا موقع تھا۔ 19 رمضان کی صبح سے فاطمہ کے گھر میں بڑی مصیبت کا موقع رہا ہے۔ 19ویں کی صبح فرخ مبارک مولا کائنات زخمی ہو گیا اور اس کے بعد پھر علی کو گھر لایا گیا۔ آپ صرف سوچیں اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس گھر کا والی و وارث زخمی حالت میں پڑا ہو، اور اس کا یہ عالم ہو کہ وہ خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ کیا مظلومیت علی ہے، اگر کروٹ لینا چاہیں آواز دے کے کہے میرے لال حسن مجتبیٰ، میرے لال حسین، عباس، آؤ علی کو سیدھی جانب کروٹ کرو، بائیں جانب ہونا چاہے تو کہے مجھے ادھر پلٹا دو۔ یہ عالم جب ہو گھر کا، جب اہل بیت کے گھرانے میں اتنی بڑی مصیبت ہے تو ہم چاہنے والے ہیں، ولایت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو پھر
پھر ہم نے بھی طے کیا کہ ان راتوں میں ہم آرام نہیں کریں گے۔ فاطمہ کے گھر میں سب بچے رو رہے ہیں، بے چین ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیسے رہیں گے؟ چنانچہ آپ نے 19ویں کی شب بھی ماتم میں گزاری، 20ویں کی شب بھی ماتم میں گزاری، اور آج 21ویں کی شب ہے۔ اس دور عزائے علی کی آخری رات آ گئی ہے۔ آغاز ہوا تھا علی کے ماتم کا تو یہ سوچا تھا کہ خوب ماتم کریں گے، خوب آنسو بہائیں گے، مجلسیں کریں گے۔ آپ نے کی ہے مجلسیں، بہت روئے، لیکن ہماری محبت کے تقاضے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ شہزادی جی بھر کے علی کا ماتم نہ ہو سکا، زندہ رہے تو اگلے برس پھر یہ ماتم کیا جائے گا۔ عزادارو، اہل بیت کے گھرانے کی مصیبتیں ہیں۔ خود اس گھرانے نے ہمیں بتایا کہ ان کے گھرانے کی بڑی مصیبت کون سی ہے۔ علی کی مصیبت تو بہت بڑی ہے، لیکن علی نے خود بتایا کہ میری مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت میرے لال حسین کی مصیبت ہے۔ آپ نے مرثیوں میں سنا، جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوئی باقی نہ رہا، فاطمہ کا لال تنہا رہ گیا۔ پھر وہ منزل بھی سنی آپ نے جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، اب کوئی نہیں ہے، حسین فاطمہ کا لال تنہا رہ گیا۔ میدان کارزار کا منظر آپ نے سنا، جنگ تمام ہونے کے بعد جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آنا چاہتے تھے تو آواز دیتے تھے، اماں وعدگاہ میں آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ فاطمہ کی آواز آئی، میرے لال یہ ماں کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ تب حسین گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے۔ فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھ حسین کے گلے میں ڈال دیے، کہا پروردگارا یہی میرا حسین ہے، یہی میرا لال ہے، پروردگار تو انصاف کرنا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ الہی و سیدی و مولایا